پیٹر صاحب، سنگل نیشنل کریکولم یکساں قومی نصاب فائنلی اگست میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اگر پہلی ایجوکیشنل کانفرنس کو بیچ میں سے چھوڑ دیا جائے تو ہماری پہلی پالیسی تو 60s میں جسٹس شریف والی آئی، لیکن دوسری پالیسی جو تھی 1972 کی، اس میں بھی اس کو بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہا گیا تھا، اور اس میں ملتی جلتی ایسپریشنز تھیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کریں گے، ماڈرنائز کریں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی اور نیشنل کوہیشن اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ملتے جلتے مقاصد۔ لیکن 2018 کا انتخاب ہونے سے پہلے جو الیکشن مینیفیسٹو پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا، اس میں یہ سنگل نیشنل کریکولم کا ذکر تھا، اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہی مقاصد جو سن 1972 کی پالیسی کے تھے وہی لے کر کے اس کو جاری کرنا تھا۔ اس میں ایک ایڈیشنل ایسپریشن شامل یہ کی گئی تھی کہ اس میں یہ جو 3 طرح کے مکتبہ خیال اور یوں سمجھ لیں کہ 3 درجات میں تعلیم بٹی ہوئی ہے، اس کو یکساں سطح پہ لے کے آیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ہے یہ خیال۔ تو تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ اس کی ضروریات کیا ہیں؟ اور جو نعرہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم تعلیم کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں گے یکساں قومی نصاب کے تحت، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ سنگل نیشنل کریکولم کا جو ابتدائی ڈاکیومنٹ تھا، اس میں 17 کے قریب کی کنسیڈریشنز وہ شامل کی گئی، جن کو آپ آبجیکٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ایسپریشن میں شامل ہیں وہ تھی۔ اس میں نیشنلسٹک فوکس تھا، نیشنل انٹرسٹ کا فوکس تھا، پیٹریٹزم تھا، اس میں کریٹیو لرننگ تھی، اور وہ ساری چیزیں جو ہم امیجن کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں آج کل، وہ ساری اس میں شامل کی گئی تھی۔ تو اگر دیکھیں تو وہ ہماری خواہشات ایک طرف اور ہماری حقیقت دوسری طرف۔ تعلیمی ضروریات کی بات کریں تو اس بات میں اب تسلی ہو چکی، یقین ہو چکا کہ ہمارے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کیونکہ اسکول بنے ہی نہیں ان کے لیے کوئی ترغیب ہی موجود نہیں، ان کے لیے کوئی انتظام انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ درست ہے کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا صرف 2% وہ ان کے اوپر کئی برسوں سے خرچ کرتے آئے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ دیگر ملکوں میں جہاں پہ تعلیم کا معیار بھی بلند ہوا ہے، شرح بھی بلند ہوئی ہے، وہاں پر 8% تک یہ شرح ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ ہمارے 5ویں جماعت کے بچے وہ تیسری جماعت کی نمریسی نہیں کر پاتے، اور وہ کسی عبارت کو اردو، سندھی، پشتو میں بغیر غلطی کے نہیں پڑھ پاتے۔ 80% بچے ایسے ہیں جو 5ویں جماعت میں ہیں، تیسری جماعت کا سلیبس وہ اس طرح سے بغیر غلطی کے نہیں پڑھ پاتے۔ معیار تعلیم اور اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم، جو ٹیچرز ٹریننگ ہے، اس اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں ہم صرف افغانستان سے آگے ہیں، باقی تمام اقوام جنوبی ایشیا کی ہم میں لرننگ لیولز کے حساب سے، شرح خواندگی کے حساب سے، معیار تعلیم کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر مقام پر ہیں۔ ہم ریاست کے گہری شناخت کو لے کر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر نیریٹو لچکدار نہ ہو تو پھر تو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو صوبوں کی خود مختاری ہے، اس کے اندر باقی چیزیں ہیں، شناخت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری زبانیں ہیں، وہ سب کے سب کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں اس حوالے سے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم، اس میں جہاں پر کچھ ضروریات تعلیمی میدان کی ہیں یا علمی ضروریات، ان کی تشفی نہیں ہوتی، کچھ سیاسی ضروریات کی تشفی ہوتی ہے۔ وہ سیاسی ضروریات اس اعتبار سے بنتی ہیں کہ کسی پارٹی نے مینیفیسٹو پیش کیا، کوئی قرارداد اسمبلی کی آ گئی، کچھ آئین ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ڈائریکشن ہے، آرٹیکل 31 کچھ کہتا ہے، آرٹیکل 22 کچھ کہتا ہے، اس سے کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 38 بھی کہتا ہے کہ جس میں کمپلسری ایجوکیشن ہے، 225A کے علاوہ، آرٹیکل 25A کے علاوہ 38 آرٹیکل جو ہے اس میں بھی ہے کہ کمپلسری ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس کا معیار، ساری چیزیں۔ تو یہ جب ملا کے ہمارے اس نیریٹو سے جڑتا ہے جو ہم پاکستان کی تخلیق کے بارے میں، اور اس کو ضرور پڑھانا چاہیے، اور اس کو صحیح مقام پر پڑھانا چاہیے، اور اس کو ان بائس طریقے سے پڑھانا چاہیے، اور اس کو
ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پڑھانا انتہائی ممکن ہے. اس کی ڈیموکریٹک لاجیکل پولیٹیکل جسٹیفیکیشن پاکستان کی تھی. تو وہ اس کو جب لوگوں نے صرف ایک مذہب پہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، اور ماضی میں بھی کی، قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات آ گئی، ہمارے آئینوں میں بھی آ گئی، تو پھر ایک مغالطہ سا ترتیب پا گیا ہمارے قومی بیانیے میں. یہ بیانیہ جو ہے وہ ہمیں جہاں پہ تکلیف دیتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم انڈیا سے اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیریٹو کھڑا ہوتا ہے، عوام میں رائے آ جاتی ہے، جماعتیں جلوس نکالنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ مسئلہ آپ نے درست کہا کہ اکیری شناخت کا ہے. کسی بھی شخص کی، کسی بھی ملک کی اکیری شناخت نہیں ہوتی، کئی شناختیں اس کے درمیان ہوتی ہیں اور کئی ثقافتیں ہوتی ہیں جو مل کے ایک بنتی ہیں. بلکہ اگر پہچان کی بات کریں تو کسی ریاست کی کوئی شناخت جو پتھر پہ لکیر ہو وہ اس کی یرغمالیت کا سبب بن جاتی ہے. ریاست کو ہمیشہ ایوالو ہونا ہوتا ہے، وہ اپنی پہچان، اپنے خارجہ تعلقات، اپنی فارمیشن، اس کے بارے میں مقاصد کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے اور وہ اس کے منصوبے بناتی ہے. اس اعتبار سے کیونکہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کی جو کہ تعلیمی میدان کا کام نہیں تھا، اس کی کچھ اور ضرورت تھی، تو اس نیریٹو کو لے کے ہم ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، کوسچن ہوتے ہیں، جواب نہیں آتے. تو سر جو یہ نئی کتب جو ہیں جو کہ بہت حد تک پبلش بھی ہو چکی ہیں، چھاپی جا چکی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کریکولم کی جانب سے، تو اس میں جو طلبہ کی ذہن کا سازی کی کوشش کی گئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ایک عرصہ دراز سے پچھلی جو پالیسی ریویو تھا، آج سے 11-12 سال پہلے وہ شروع ہوا، تو تب سے اس کو دیکھتے ہوئے، پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اور نیشنل کریکولم کاؤنسل کی میٹنگز میں بھی شریک ہو کے اپنا انپٹ دے کے جب ہم یہ ٹیکسٹ بک دیکھتے ہیں جو سامنے آ رہی ہیں تو یقین جانیے ہمیں تشویش ہوتی ہے. یہ وہ کام نہیں کر پائیں گی جو اس کے مقاصد میں شامل تھا کہ یہ تخلیقی عنصر کو ابھارنے میں، شخصیت کے طلبہ کے روٹ لرننگ سے بچانے کے میں مدد دیں گی. تو یہ نہیں ہو پا رہا. اس میں بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ 2009 کا جو سلیبس تھا اس کا 90% اس میں موجود ہے. تو پھر کیا تبدیل کیا ہم نے؟ سوال یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر لازمی مضامین میں ہم یہ جو چاہ رہے تھے کہ وہ سپیس جو ایسے کانٹینٹ کی جس کی جو اسلامیات میں بنتی ہے، جو ریلیجیس ایجوکیشن میں بنتی ہے، اسی تک رکھا جائے اور ہر مضمون میں اس کو داخل نہ کیا جائے تاکہ وہ سپیس رہے، تاکہ وہ پڑھ سکیں بچے جو ان کو پڑھنا چاہیے، جو مواد ان کو اویلیبل ہونا چاہیے. وہ ویسا نہیں ہوا. کوشش بہت ہوئی ہے، پہلے سے بہتری آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انکریمنٹل ہے. یہ اس سے بہت آگے ہمیں جانا چاہیے تھا. ہمارے بچے دنیا کی جاب مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، وہ کریٹیو ہوں. اب جو آ رہے ہیں چند ایک وہ ایکسیپشنز ہیں، سارے بچے اس طرح سے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب نے ہمارے ٹیکنیشینز پر ایک نیا ٹیسٹ وہ لاگو کر دیا ہے، صرف پاکستان سے گئے ہوئے ٹیکنیشینز، اور اس کو وہ پروفیشنل ٹیسٹ کہہ رہے ہیں. یہ چیز جو باقی خطے کے ممالک ہیں وہاں پر مزدور جا کے کام کرتے ہیں ان پہ نہیں ہے، ان پروفیشنلز پر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا، سعودی عرب جیسے ممالک وہ یہ سمجھ چکے ہیں بات کہ ہمارا تعلیم کا معیار گر رہا ہے.